ناظرین، میں پی آئی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی نااہلی کی ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ 2014 میں پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پی آئی اے کے 2 بوئنگ 777 ایئر کرافٹ میں سیٹس جو ہیں وہ فلیٹ بیڈ سیٹس لگائی جائیں بزنس کلاس میں اور ان کو اپ گریڈ کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ای سی سی سے 5 بلین روپیز کے لون کا اپروول لیا۔ مارچ 2016 میں بینک آف پنجاب سے یہ 5 بلین روپیز حاصل کر لیا گیا۔ اب بجائے اس پہ ایکشن لے کے اور اس پہ عمل درآمد ہو جاتا تو اس سے یہ ہوتا کہ پی اے کا بزنس کلاس صحیح ہوتا تو اس میں آپ کا ریونیو انکریز ہوتا، آپ کی کاسٹ بھی ریکور ہو جاتی 5 بلین کی، اور آپ کو پروفٹ بھی ہوتا اچھی سیٹس لوگوں کو پرووائڈ کرنے کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے آپ ان روٹس پہ آپ فیئرز بھی انکریز کرتے اور پیسنجر کو بھی سیٹسفیکشن ہوتی اور آپ کو بھی فائدہ ہوتا۔ بجائے اس کے کہ اس پہ عمل درآمد ہوتا، اپریل 2016 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی تمام 9 777 ایئر کرافٹس ہیں یہ سیٹیں جو ہیں بزنس کلاس کی اپ گریڈ کر دی جائیں۔ اب چلیں اس پہ ہی عمل درآمد ہو جاتا۔ 2016 میں ڈیسائیڈ کیا، 2 سال تو آپ نے ضائع کر دیے۔ 2016 میں یہ ڈیسائیڈ کیا اپریل میں۔ اب کیا کیا کہ دسمبر 2016 میں انہوں نے کہا کہ تمام کیبن مطلب بزنس کلاس اور اکانومی کلاس 5 777 ایئر کرافٹ کے ان کو اپ گریڈ کر دیا جائے۔ اس سے آپ کو پتہ اندازہ ہوتا ہے کہ پی اے کا بورڈ آف ڈائریکٹر کس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب انیفیشینٹ بورڈ ہوتا ہے تو وہ کس طرح کام کرتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے پہلے ایک ڈیسیجن ہوا، اس کو چینج کر کے دوسرا ڈیسیجن ہوا، اس کو چینج کر کے تیسرا ڈیسیجن ہوا، ایکشن پھر بھی کیا ہوا۔ اینڈ رزلٹ اس کا یہ ہوا ہے کہ نیل اپ گریڈیشن ہوئی ہے، کوئی بھی سیٹیں اپ گریڈ نہیں ہوئی۔ لیکن یہ کیا ہے ان لوگوں نے کہ 613 ملین روپیز انہوں نے ایڈوانس دیا ایک پارٹی کو، پھر ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم کے لیے ایڈوانس دیا، سیٹس کے لیے ایڈوانس دیا، ان کو انٹیگریشن کے لیے ایڈوانس دیا، اور یہ سارا پیسہ جو ہے 2020-2021 تک پھنسا رہا پی آئی اے کا، اور کوئی اپ گریڈیشن کچھ نہیں ہوئی۔ اور یہ جو 5 ارب روپیہ انہوں نے بینک آف پنجاب سے لیا تھا وہ کہیں اور یوز کر لیا، اس کے اگینسٹ جو ہے ان کو 720 ملین کا انٹرسٹ بھی آڈیٹرز نے کہا 2018 تک ان کو دینا پڑ گیا۔ اب یہ جو سیٹس اچھی نہ ہونا اور ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم صحیح نہ ہونا، اس کی وجہ سے جو ایئر لائنس ایئر لائن کو نقصان ہوا ہے اس کو کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بے تحاشا لاس ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں دوسری ایئر لائنس کے مقابلے میں تو پی آئی نے 2004 سے 777 ایئر کرافٹ لیے تھے، اسی وقت سیٹس میں فراڈ کیا گیا تھا، اور ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم سالوں سے پی آئی میں نہیں چل رہے، کام ہی نہیں کر رہے۔ اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ سنگاپور ایئر لائن کی ایک فلائٹ جو کہ بینکاک سے سنگاپور فلائی کر رہی تھی، اس میں 2 گھنٹے تک ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم نہیں چلا۔ تو اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے سنگاپور ایئر لائن کے جو وہ مسافر جن کا 2 گھنٹے تک ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم نہیں چلا تھا، جب وہ جہاز سنگاپور میں لینڈ ہوا تو جہاز سے نکلتے ہوئے ہر مسافر کو ایک گفٹ پیک دیا گیا سنگاپور ایئر لائن کی طرف سے ایز اے کمپنسیشن کہ آپ کا ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم نہیں چلا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو زحمت اٹھانا پڑی، اس لیے آپ کو وہ گفٹ پیک دیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں کہ پی آئی اے اپنے 777 پہ اتنے ہی پیسے خرچ کرنے کے باوجود سالوں سے ان کا ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم سے نہیں چل رہا۔ تو ایک طرف سنگاپور ایئر لائن ہے جو 2 گھنٹے سسٹم نہ چلنے کی وجہ سے گفٹ دے رہی ہے، اور ایک طرف پی آئی ہے جہاں سالوں سے ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم نہیں چل رہا۔ تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پی آئی اے کتنا بڑا نقصان اٹھا رہی ہے یہ چیزیں نہ ہونے کی۔ سنگاپور ایئر لائن نے اینٹیسپیٹ کیا ہوگا نا کہ اس کی وجہ سے ہمیں لاس ہونے کے چانسز ہیں، اس لیے انہوں نے گفٹ دیا۔
تو پی آئی کو کوئی احساس نہیں ہے کہ سالوں سے ان کا ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم نہیں چل رہا، تو ظاہر ہے یہ ان کی ٹکٹیں پر یہ سستی بیچتے ہیں، تو وہاں سے نقصان ہو رہا ہے، اور یہ نقصان اربوں روپے میں جاتا ہے، اس کو جو ہے کوانٹیفائی ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ابھی تک پی آئی اے میں نہ سیٹ صحیح ہیں، نہ ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم صحیح ہے، اور جس کی وجہ سے جہاز وہی ہیں، آپ نے پیسے اتنے ہی دیے ہوئے، اتنے بلینز آف روپیز آپ نے وہ 150-200 ملین ڈالر کے جہاز خریدے ہوئے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی وجہ سے آپ اربوں روپے کا نقصان اٹھا رہے ہیں۔